عليه الذين اصطفى أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے خاص اور محبوب بندے ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. فی السراء والضراء، جب خوشحال اور مالدار رہتے ہیں جب بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن تنگ دستی میں اور غریبی میں بھی خرچ کرتے ہیں. جامعہ صفیہ لاہور میں میرے مرشد صاحب راغب صاحب محمد برکات نے فرمایا کہ جتنے علماء کرام یہاں پڑھا رہے ہیں وہ بھی ماہانہ کچھ مدرسے میں دیا کریں. اگر 3,000 تنخواہ ہے 5,000 ہے تو 5 روپیہ دے دو، جیسی حیثیت ویسا خرچ کرو. کچھ دینا نہ دینے سے تو بہتر ہے. کچھ دینا نہ دینے سے بہتر ہے. طالب علموں کو 100 روپیہ ملتا ہے ہمارے یہاں وظیفہ، کیا 1 روپیہ نہیں دے سکتے اللہ کے راستے میں؟ دینے کی عادت ڈالو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اس لیے اہل علم کو بڑا سبق دیا میرے شیخ نے کہ رسید بک لے کر دوسروں سے مانگتے ہوئے اپنی بھی رسید کسی سے لیا کرو. کسی کا قلیل کسی کا تھوڑا ہی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو جو قلیل کا قبول ہو گیا وہ اس کثیر سے بہتر ہے جو قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اس کا نام شکور ہے. شین پر زبر ہے. شکور کیا معنی؟ الذی، شکور کی تعریف الذی یعطی الاجر الجزیل علی العمل القلیل. شکور مشکاۃ شریف کی شرح صدقات میں فرماتے ہیں کہ شکور وہ ذات ہے جو تھوڑی سی عمل پر زیادہ جزا اور اجر دے دے. الذی یعطی الاجر الجزیل علی العمل القلیل، عمل تو تھوڑا جزا بہت دے دے. تو جب اللہ تعالیٰ کی صفت ایک ایسی ہے تو ہم غلاموں کو چاہیے کہ تھوڑے عمل سے بھی محروم نہ رہیں. کوئی 1 لاکھ دیتا ہے، ہم 1 روپیہ دیتے، اپنی اپنی حیثیت ہے. لیکن ایک تجربہ بتاتا ہوں جو سائنسی اور ٹیکنالوجی کی اس میں کچھ آپ محسوس کریے. ٹیکنالوجی جس کو عربی میں تکنیک کہتے ہیں، کہ اگر فی گھنٹہ 100 کلومیٹر سے ہوا آ رہی ہے تو 100 کلومیٹر سے ہوا نکلنے کا دروازہ بھی ہونا چاہیے، ورنہ گھر گر جائے گا. یا پھر ہوا کی آمد کم ہو جائے گی. اگر ہوا پاس ہونے کے لیے راستہ نہیں ہے تو ہوا بھی کم ہو جائے گی. تو جو لوگ اللہ کے راستے میں جتنی آمدنی ہے اس اعتبار سے خرچ نہیں کرتے ان کی آمدنی روک دی جاتی ہے. کیا یہ پیشے ٹیکنیکل بات ہے؟ یہ ہے ٹیکنالوجی. اگر آپ کی بکری کھاتی بہت ہے، امپورٹ اس کا زیادہ ہے اور ایکسپورٹ کم ہے، تو آپ کہتے ہیں ڈاکٹر مویشی سے، جانور کے ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ صاحب میری بکری کا امپورٹ بہت زیادہ ہے، اس لحاظ سے ایکسپورٹ نہیں ہے، اس کو قبض کی شکایت. لہذا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ پر لازم ہے کہ اپنے مریدوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرائے، ورنہ روحانی قبض ہو جائے گا، اس کا عبادت میں مزہ نہیں آئے گا اور سلوک اور راستہ رک جائے گا. مگر شیخ کیسے خرچ کرائے گا؟ جب واس ان کے چلا گیا، اسے وادیا ہو اپنا تازیہ لے کے چلا گیا،
کبھی اکیلے ملے جب نہ کچھ مشورہ دے. اب اس مجمع میں بات سن کر چلا گیا تو وہ واضح کہلاتا ہے. وہ واضح بات سن کر اپنا تازیہ لے کر چلا گیا. کبھی اکیلے ملے تو اسے مشورہ بھی دیا جائے. خود مشورہ لے کہ میں کیا کروں کہ آج کل میرا دل بند ہے, عبادت میں مزہ نہیں آ رہا. اب ایک شخص حج کرنے جا رہا ہے. کسی نے کہا کہ بھائی میں سعودیہ میں رہتا ہوں, آپ کو وہاں ریال اگر چاہیے تو ہمیں پاکستانی پیسے دیجیے, اور آپ جب حج کرنے آئیے تو ہم سے ریال لے لیجیے. تو کتنا خوش ہو جاتا ہے کہ یہ پیسہ اللہ کے راستے میں تو جمع ہوتا ہے, اور 10 گنا زیادہ بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اگر آپ نے 1000 دیا تو اللہ کے یہاں 10,000 ملے گا, اور اس سے بھی زیادہ کی امید ہے. لیکن ایمان و یقین ہو, جب حج پر یقین ہو جائے, ویزا پکا ہو جائے, جانے کے اسباب یقینی ہو جاتے ہیں, تو آدمی ضرور دیتا ہے کہ بھائی ہمیں تو جانا ہے, وہاں چاہیے ہم کو. تو جس کو اللہ پر یقین, قیامت پر یقین, آخرت پر یقین, وہ خرچ کرتا ہے کہ یہی ہمارے کام آئے گا. جب میرا جنازہ دفن ہوگا تو میرا مکان, میری بزنس, میری تجارت اور جتنے میرے سہارے ہیں جینے کے سب ختم ہو جائیں گے. وہی ایک سہارا ہے جو زمین کے اوپر بھی کام دے گا, زمین کے نیچے بھی کام دے گا, قیامت کے دن بھی کام دے گا, اور جنت میں بھی وہی سہارا ہے. اسی لیے اکثر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ترجمہ کرتا ہے عاشقانہ, لا الہ الا انت, اور آپ کے سوا ہمارا کون ہے. سبحانک, آپ باوفا ہیں اپنی خواجگی میں اور اپنی تربیت میں اور اپنی وفاداری میں, غلاموں پر اپنے آپ کی عنایات میں ذرا بھی کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہو سکتی. لیکن ہم جیسا ظالم بھی کوئی نہیں ہوگا کہ آپ جیسے پاک مولا ہوتے ہوئے انی کنت من الظالمین, ہم ظالم ہیں کہ آپ جیسے پاک مولا کو چھوڑ کر ہگنے متنے والی لاشوں کے چکر میں پڑے ہوئے. پیش نور آفتاب خوش مسا, ایک سورج چل رہا ہے آفتاب کے ساتھ, کس کے ہوتے ہوئے پیش نور آفتاب خوش مسا, بہترین رفتار سے سورج چل رہا ہے, بادل بھی نہیں ہے, رہنمائی جس طرح شمع و چراغ, اور کوئی چراغ جلا کر اس سے روشنی لے رہا ہے. احمد ہے یا نہیں بتاؤ. اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے وہ ظالم ہے, کیا کہیں. یہ بوتیا پن اور یہ پانی گندا جو آنکھوں میں ہے, اس کا نکلنا اللہ کے کرم ہی پر مانگتا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہو, 3 چیزیں ہیں اصلاح کے اندر, ان کا وجود بغیر 3 چیزوں کے اصلاح نہیں ہوتی. جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا, خانقاہوں میں رہنے والے اور پیروں کے ساتھ دوستی رکھنے والے سن لیں, ولولا فضل اللہ علیکم, اگر اللہ کا فضل مہربانی تمہارے اوپر نہ ہو, ورحمتہ, اللہ کی رحمت نہ ہو, ما زکا منکم من احد ابدا, تو تم میں سے قیامت تک کوئی پاک نہیں ہو سکتا برائیوں سے, اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ولکن اللہ یزکی من یشاء, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو تزکیہ کی نعمت دیتا ہے, وہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. تو معلوم ہوا 3 چیزیں ہمارے اصلاح کے لیے ضروری ہیں. جیسے شیخ تو ضروری ہے, مگر شیخ کے ساتھ 3 چیزیں اور چاہیے. اللہ تعالیٰ کا فضل, اور اللہ کا فضل تابع عمل اور محنت نہیں ہے. کسی کو 2 رکعت میں ولی اللہ بنا دے, کسی کو 1 لاکھ رکعت میں بھی ولی اللہ نہیں بناتا. ہمارے باپ کا ادارہ ہے. فضل اور رحمت, فضل اور رحمت اور مشیت. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ استقامت, جس کا دل چاہے وہ استقامت سے رہے. تو ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اس آیت کے اندر فمن شاء منکم ان یستقیم, اللہ تعالیٰ نے آج اعلان فرمایا کہ استقامت میرے ہاتھ میں دے دیا. فإن الاستقامة خجرت الینا وفی ایدینا, آج استقامت ہمارے ہاتھوں میں دے دیا. ان شئنا
شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم، اگر ہم چاہیں گے استقامت سے رہیں گے اور نہیں چاہیں گے تو نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اس معاملے میں ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے مشیت کے محتاج ہو گئے لہذا اب ہماری کوئی جو چاہو زنا بدکاری ڈاکہ چوری کرو اور ہمارا کوئی قصور نہیں۔ دیکھو تفسیر رحمانی میں علامہ آلوسی لکھتے ہیں یہ ابو جہل کے جواب میں آیت نازل ہوئی، وما تشاؤون کی کیا تفسیر ہے وما تشاؤون الاستقامت، وما تشاؤون الاستقامت، تفسیر رحمانی دیکھو وما تشاؤون الاستقامت الا ان یشاء اللہ استقامتکم، تم استقامت نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری استقامت اپنے فضل و کرم سے نہ چاہے۔ یہ ابو جہل کا جواب، یہ نہیں کہ ہم کو کوئی اختیار نہیں بس ہم بے بس ہیں۔ اگر اختیار نہ ہوتا تو خوف کی وجہ سے کیوں پھر گناہ نہیں کرتے؟ بولیے، ایک تھانے دار پستول یہ کھڑا ہے اور جوتا بھی ہے نالدار، اور کہتا ہے دیکھو یہ میرا بیٹا میری بیٹی بڑے حسین ہیں، دونوں دیکھ لو آج، اور اس نے ایک ذرا سا دیکھا کہ 10 جوتا مارا، خون بہنے لگا، پھر ایسا بھاگا کہ لوٹ کے نہیں دیکھا، یا کوئی کالا سانپ وہیں نکل آئے معشوق کے قدموں سے قریب، تو کالا سانپ دیکھ کر پھر دیکھے گا اس کو یا جان بچا کر بھاگے گا؟ اگر نہیں طاقت تھی تو اب کہاں سے طاقت آئے گی؟ یا وہاں آگ لگ گئی، پیٹرول لاتے ہوئے کوئی ٹرک جا رہا تھا، ٹینکر اچانک پھٹ گیا اور آگ لگ گئی، اب وہاں دیکھے گا کسی حسین کو تو معلوم ہوگا کہ جان بچانے کے لیے اس کو فوراً سب طاقت آ گئی۔ جان بڑی پیاری ہے، میں نے چڑیا گھر میں دیکھا تھا حیدرآباد کے، بتا چکا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ ایک لنگڑا دمے کا مریض، سانس تیز تھی، وہ آیا لنگڑا لنگڑا کر، ایک آدمی اس کو پکڑے بھی ہوئے تھے مگر تھا شوقین شیروں کے دیکھنے کا۔ اچانک میں موجود تھا حیدرآباد چڑیا گھر میں، اعلان ہوا کہ شیر کو بند کرنا ملازمین بھول گئے، شیر کھلا رہ گیا، لہذا سب لوگ چڑیا گھر سے بھاگ جائیں ورنہ کسی کی جان کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں اگر شیر نے کھا لیا۔ تو جتنے بھاگنے والے تھے سب سے رفتار تیز اس لنگڑے کی تھی جس کو دمے کی بیماری تھی، لہذا واللہ کہتا ہوں خدا کے لیے اگر مگر مت لگاؤ، مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لا اس کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر جب شکل بگڑ گئی 40-50 سال کے بعد ملاقات ہوئی، پھر اس لڑکے کو کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ مدت کے بعد جب ملا مجھ کو لالا روح میرا شعر ہے یہ، دیکھو رومانٹک شعر کہتا ہوں مگر اصلاح کے لیے میں بالکل اخلاق سے کہتا ہوں کہ میرا اس شاعری کی کوئی مقصد نہیں، سوائے غیر اللہ سے بچا کر اللہ سے جوڑنا مقصود۔ مدت کے بعد جب ملا مجھ کو لالا روح، میں نے کہا کہ نانا میاں آپ کون ہیں؟ پہچاننا مشکل ہو جائے گا، چند نچے کے حسینوں کے چکر میں اپنے مولا سے اپنا رشتہ مت ہو، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، تمہیں جوتے تو مروا سکتے ہیں، پٹوا سکتے ہیں، اور خدا کے غضب میں کینسر اور گردے بیکار کرا سکتے ہیں، لیکن تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاشق بھی کمزور ہے، معشوق بھی کمزور ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ 360 بت جو کعبے میں تھے، 360 بت، تو کافر مکہ کے کافر ان کی کھوپڑی پر شہد ملتے تھے، اپنے خداؤں کی محبت کی حقوق ادا کر رہے تھے۔ ان بتوں کے سر پر علامہ آلوسی تفسیر رحمانی میں فرماتے ہیں شہد لگاتے تھے، لیکن دروازہ اس زمانے کا ایسا نہیں تھا، اس میں جھیریاں تھیں، کچھ راستے تھے جس سے مکھیاں گھس جاتی تھی اور کافروں کے خداؤں کی کھوپڑی کے شہد کو چاٹ کے ختم کر دیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے
جب یہ اپنی کھوپڑی کی شہد کی بھی مکھیوں سے حفاظت نہیں کر سکتے، ایسے کمزور خداؤں کی کیا عبادت کرتے؟ یسلبہم الذباب شیئا، اگر یہ مکھیاں تمہارے خداؤں کی کھوپڑیوں کے شہد کو لے کر بھاگتی ہیں، لا یستنقذوا، تو تمہارے خدا کیوں نہیں چھڑا لیتے ان مکھیوں سے؟ اپنی شہد کو کیوں نہیں واپس لیتے؟ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور عاشق، کمزور معشوق، کمزور بندے، کمزور خدا. جب اللہ تعالیٰ کوئی ظالم خود ہی اپنے کو ضائع کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ عقل میں پر عذاب آ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے مسلسل گناہوں سے عقل معطل ہو جاتی ہے. بس آہوزاری کرو، رو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فضل کو، رحمت کو، مشیت کو، ان تینوں چیزوں کو صاف کر دیجیے تاکہ میں بھی اللہ والا بن جاؤں. ابھی شعر میں نے تازہ اور کہا، شکل جب بگڑی تو بھاگے اس کا پیچھا چھوڑ کر. بولیے ہے کوئی عاشق یہاں ایسا کہ شکل بگڑنے کے بعد بھی اس کی زیارت کرتا ہو اور اس کے ساتھ کوئی وفاداری اور ہدیہ کا لین دین کرتا ہو؟ شکل جب بگڑی، جب شکل حسین تھی تو سمرقند بخارا دے رہا تھا، اور جب شکل بگڑ گئی تو آلو بخارا بھی دینے کے لیے تیار نہیں، اور کہتا ہے وہ الو بین الاقوامی کہ تجھ کو دیکھ کر بخار آ رہا، آلو بخارا بھی نہیں دوں گا. شکل جب بگڑی تو بھاگے اس کا پیچھا چھوڑ کر، جس کے پیچھے تھے کر، جس کے پیچھے کیے تھے، پیچھے تم کبھی اللہ کے پیچھے پھرو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، پھر دیکھو کیا پاتے ہو. ابھی نہیں کہتے ملے گا اور کیا. ہر وقت جو نظر کی حفاظت کر کے غم اٹھاتا ہے، جو نظر کو محفوظ کر کے اور جملہ گناہوں سے اپنے کو بچا کر زخم حسرت اور غم اٹھاتا ہے، اس غمزدہ دل پر، شکست خوردہ دل پر، ٹوٹے ہوئے دل پر اور اللہ کے راستے کے کانٹے برداشت کرنے والے پر، ان کے دلوں پر تجلیات قرب الہیہ متواترہ واخرہ بازرہ نازل ہوتا رہتا ہے. ناممکن ہے کہ اللہ رحم الراحمین ایسے دل کو امتیازی مقام نہ دے عام لوگوں سے، آپ صوفیوں سے، عام سالکوں سے اس کا مقام امتیازی نہ دے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ ایک شخص جو ہے اور ہر حرام آرزو کو حرام کاری کے ساتھ، بے جرات مندی کے ساتھ اور جٹائی کے ساتھ اللہ کے غضب سے بے خوف ہو کر دیکھتا رہتا ہے. اس ظالم کا دل اور ایک اللہ والا جو ہر وقت دل کو توڑتا رہتا ہے، اور ان حسینوں سے دل بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں. اس شعر پر عمل کر رہا ہے، کیا دونوں کا دل یکساں ہوگا؟ اللہ کا پیار، اللہ کی رحمت کا نزول دونوں کے برابر ہوگا؟ یہی میں کہتا ہوں جن صوفیوں نے اور جن سالکین نے اللہ کے راستے کا غم اٹھایا ہے، بقدر غم ان کی روح کو نور اللہ عطا کرتا ہے. جتنا نفس میں ان کے غم آتا ہے اتنا ہی نور اللہ دیتا ہے، اور ان کے قلب پر مسلسل مجاہدہ، مسلسل غم اٹھانے سے، مسلسل زخم حسرت سے، مسلسل تجلیات الہیہ واضح متواترہ اور بازرہ کا نزول ہوتا رہتا ہے. جب چاہو بیٹھ کے دیکھ لو، ان کی تقریروں میں، ان کی تحریروں میں، ان کی گفتگو میں، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر دیکھو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل محسوس کر لے گا کہ کوئی شکستہ دل ہے، ٹوٹا ہوا دل ہے. میرا ایک شعر یاد آیا، میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عظمیٰ عطا کرتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عظمیٰ عطا کرتا ہے. اس پر میرا شعر یاد آ گیا اچانک، میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت کہاں ہے تو، میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت کہاں ہے تو، ایک قلب شکستہ تیرے قابل لیے ہوئے، ایک قلب شکستہ تیرے قابل لیے ہوئے. یہ اللہ میں آپ کی محبت کو تلاش کر رہا ہوں، اپنا ایک ٹوٹا ہوا دل تیری محبت کے قابل نہیں ہوئے، مگر قابلیت نہیں ہے، قابل صحیح معنوں میں نہیں ہے، لیکن شکستہ ہی دل میں اللہ آتا ہے. اس لیے میں نے کہہ دیا کہ حدیث قدسی کی ترجمہ اور شرح ہے
حدیث قدسی ہے، انا عند الملک کثرت قلوبہم، اے دنیا والوں تم دل کو توڑتے نہیں ہو، میرے قانون کو توڑتے ہو، لیکن یاد رکھو میری تجلی انہی دلوں میں ہوتی ہے، میں انہی دلوں میں اپنی تجلیات کے ساتھ ان کو ملتا ہوں جو دل کی ٹوٹتا ہے خود اور میرے قانون کو نہیں توڑتا، خود ٹوٹ جاتا ہے لیکن میرے قانون کو نہیں توڑتا۔ انا عند الملک کثرت قلوبہم، میں قریب ہوں ان دلوں کے جو منکسرہ ہے۔ منکسرہ کے معنی کیا ہے؟ ٹوٹے ہوئے، شکستہ، زخم حسرت کھاتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو، محبت کہاں ہے تو؟ یہ قلب شکستہ تیرے قابل نہیں ہوئے، لیکن حقیقت میں یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی محبت دے دے تو دل کی قابلیت کوئی چیز نہیں، کیونکہ توفیق نہیں تو اسی نے دی، دل توڑنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اگر اختیار میں ہو ایسے نہیں ہے تو اللہ کا فضل، توڑنے کی طاقت تو ہے مگر استعمال طاقت کی توفیق بھی اللہ کے کرم سے ملتی ہے۔ طاقت تو ہے مگر جوتے سے طاقت ہے۔ اس خبیث کی کھوپڑی پر 10 جوتے لگا دے کوئی گنڈا اور اس کی بیٹی کو دیکھ رہا ہو تو جوتے کی طاقت سے تو نظر بچا لے گا، اللہ کی طاقت سے ڈر کر، عالم غیب سے ڈر کر، عالم شہادت کی حرام لذتوں کو چھوڑنے والے یہ اللہ کے خاص بندے، مقبول بندے، پیارے بندے، توفیقات الہیہ کے حامل بندے ہوتے ہیں۔ یہ قسمت والے ہوتے ہیں، یہ مقدر والے ہوتے ہیں۔ جوتے کے ڈر سے تو بہت سارے کوئی بھی ایسا ہی ہے جو نہ چھوڑے گا۔ شرافت کے اہل شرافت، اہل سعادت، اہل شرافت، اہل سعادت اور اہل قسمت کا یہ حصہ جو اپنے آپ دیکھے ہوئے اللہ کو بغیر دیکھے ہوئے اس قدر فدا ہے کہ دیکھی ہوئی سامنے شکلوں کو نظر بچا رہے ہیں، نہ دیکھنے والی ذات کے خوف اور نہ دیکھنے والی ذات کی محبت اور وفاداری میں۔ یہ معمولی قسمت نہیں ہے، بڑے قسمت والے ہوتے ہیں۔ اس لیے میری آنکھ کو قدر کر لو، میں کہتا ہوں، ورنہ سمجھ لو کہ کسی کی آنکھ کو رائگاں کرنے والا اور اس کا دوست بھی بنتا ہے، کاذب ہے دعوے نیچے، کاذب ہے یہ دعوے۔ اس لیے اگر اللہ کوئی فضل کر دے تو اپنی قابلیت کا سبب مت سمجھو، اس وقت یہ شعر بھی پڑھو، آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا، اختری کا شعر ہے، آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا ورنہ ہم اس کرم کے تو قابل نہیں۔ آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا، کیونکہ ہمارا مجاہدہ کتنے ہی زیادہ ہو محدود ہے، یعنی غیر محدود اللہ کی عظمت کا حق کوئی ادا کر سکتا ہے؟ بندوں کی، ہم غلاموں کی محدود طاقتیں اللہ تعالیٰ کی غیر محدود عظمتوں کے حقوق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ لہٰذا جب اللہ اختیار کر لے ہمارا تو یہی کہو، آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا ورنہ ہم اس کرم کے تو قابل نہیں۔ واقعی بڑے قسمت کی بات، سامنے نقد شکلیں اور نہ دیکھے ہوئے اللہ پر فدا ہونا، یہ سب کی قسمت۔ اہل قسمت، اہل سعادت، اہل شرافت، اہل فضل، اہل کرم ہی جن پر اللہ کا کرم ہوتا، انہی کی روحانیت میں جولانیت آتی، ان کی روحانیت میں جولانیت پیدا ہوتی کہ نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے، وہ ہم رب کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے رب کو نہیں دیکھتے، لیکن ہم ایمان یقین رکھتے ہیں۔ یہ بتاؤ دھواں اٹھ رہا ہو تو آپ نے آگ پر یقین کیوں کیا جبکہ دیکھا نہیں؟ کیا دھواں سے علامت لگی کہ نہیں کہ یہاں کہیں آگ جل رہی ہے؟ لگتی نہ آگ جلنے پھر یہ دھواں نہ ہوتا تو یہ آسمان اور زمین اور پہاڑ اور سمندر اتنا بڑا کھولا 24,000 میل کا بغیر کالم ایسے کھڑا ہوا ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہ چھت جو ہے یہ سنگمبر پڑے ہوئے تھے، کہیں کوئی ہوا آئی، سیمنٹ کے کارخانے میں بارش ہو گئی، ہوائیں آئیں اٹھا کر کے اور سریا خود آ گئی اور سب خود بخود ہو گیا، یہ چھت پڑ گئی، تو آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر جمعہ کے یہاں لے جاؤ ان کو۔ احمد ہے ساری دنیا سائنس جو خدا کے وجود سے منکر ہے، یہ بین الاقوامی گدے ہیں۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی دکھا دو، کوئی مصنوع ہو جس کا ثانی نہ ہو،
اور کوئی کہے خود بخود ہو گیا. کوئی ایسی مصنوع دکھاؤ، قینچی ہو، چاقو ہو، جہاز ہو، موٹر ہو، دنیا کی کوئی مصنوعات میں سے ایک مصنوع چھوٹی سی چھوٹی دکھاؤ جس کا کوئی بنانے والا نہ ہو. بس یہی آ کر گدھے ہو جاتے ہو. مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم گزرے ہیں جامعہ اشرفیہ میں، بخاری شریف پڑھاتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ ایک بڑے میاں اللہ اللہ کر رہے تھے، ایک سائنسداں گزرا منکر خدا ہوتے کہا بڑے میاں کہاں اللہ ہے، کبھی دیکھا اللہ کو؟ بڑے میاں نے فرمایا کہ یہ زمین و آسمان، یہ سورج و چاند، یہ سمندر و پہاڑ بغیر کالم و ستون کے سب معلق ہیں، یہ اس کا جو چلا رہا ہے وہی اللہ ہے ہمارا. تو اس سائنسدان نے کہا، سائنسدان نے کیا کہا؟ ارے مولانا بڑے میاں یہ میگنٹ سے چل رہا ہے، سارا نظام میگنٹ سے چل رہا ہے. انہوں نے ایک لاٹھی اس کی کھوپڑی پر ماری. اکثر بڈھے لوگ لاٹھی لے کے چلتے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ کو کوئی جواب نہیں آیا تو آپ نے جاہلانہ جواب دیا، نے مجھے لاٹھی مار دی. بڑے میاں نے کہا، ہم نے کہا چلائی لاٹھی؟ ارے میگنٹ سے چلی ہے، میگنٹ سے چلی ہے. جب سارے عالم میگنٹ سے چل رہا ہے تو عالم کا جز میری لاٹھی بھی ہے اور تیری کھوپڑی بھی. اسی نظام میں میگنٹ میں یہ داخل ہے میری لاٹھی اور تیری کھوپڑی، اور تمہاری کھوپڑی میں میگنٹ جو ہے زیادہ ہے اس لیے لاٹھی کو کھینچ لیا. اگر میری لاٹھی کا میگنٹ زیادہ ہوتا مقناطیس تو تیری کھوپڑی اچڑ کے ادھر آ جاتی. اس نے کہا کہ وہ چکر میں آ گیا. پھر ہنس کے فرمایا کہ ایک لاٹھی بغیر چلانے والے کی نہیں چل سکتی. تم نے خود ابھی اقرار کیا کہ میں نے چلائی. جب ایک لاٹھی نہیں چل سکتی تو سارا عالم کیسے چل سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے مقبول اور میرے محبوب بندے وہ ہیں جو مالداری میں بھی خرچ کرتے ہیں، غریبی میں بھی خرچ کرتے ہیں. غریبی میں کم خرچ کرو، 1 روپیہ بھی دے دو. شاید پورے پاکستان میں شاید ہی کوئی ہو جو 1 روپیہ بھی نہ دے سکے. یہ انتظام ہے بس، ورنہ 1 کروڑ مسلمان 14 کروڑ ہیں. 1 کروڑ مسلمان 1 روپیہ نکال دیں اللہ کے راستے میں تو 1 کروڑ روپیہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کتنے مدرسے چل جائیں گے اس سے؟ انتظام مشکل ہے. آگے فرماتے ہیں کہ والکاظمین الغیظ، میرے مقبول بندوں کی ایک نشانی بھی ہے. الذین، والکاظمین مانے الذین یکظمون الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی غصہ ان کو آتا ہے مگر اس کو ضبط کرتے ہیں. والعادمین نازل نہیں کیا. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل نہیں کیا والعادمین الغیظ، غصے کو معدوم اور ختم کر دیتے ہیں. نہیں، غصہ رہے گا، اگر بالکل ختم ہو جائے گا تو جہاد کیسے کرو گے؟ پھر کافروں پر تو غصہ کہاں چلاؤ گے؟ کہیں سے ایکسپورٹ کر امپورٹ کرنا پڑے گا نا. لیکن جہاں بے موقع ہو، اپنے مسلمان بھائیوں پر غصہ ہے اس کو پی جاؤ. کاظمین الغیظ، غصے کو ضبط کر لو، جس کی تفسیر والعافین عن الناس، اور بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دو تو ہماری بھی خطائیں معاف ہو جائیں گی. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھتیجے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھتیجے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ملازم کو ڈانٹنے لگے، کتب خانہ یحیویہ اپنے والد کے نام سے رکھا تھا مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو اس ملازم نے کہا حضرت معاف کر دیجیے. فرمایا تم نے 12 دفعے یہ غلطی کی، میں کتنا بھگتوں تمہارا معاف کرتے کرتے، کتنا بھگتوں، یعنی کتنا برداشت کروں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت نے اپنے بھتیجے مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں فرمایا کہ مولانا اتنا بھگت لو جتنا اپنا بھگتوانا ہے، اتنا بھگت لو جتنا اپنا بھگتوانا ہے، اتنا معاف کر دو جتنا اپنی معافی کرانی ہے. والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، مخلصین کو محبوب رکھتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں
علامہ آلوسی سید محمود بغدادی مفتی بغداد سب سے دنیا کی بڑی تفسیر عربی زبان میں تفسیر روح المانی میں فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر صرف ایک واقعے سے سمجھ جائے گی پوری امت مسلمہ. وہ کیا واقعہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خادمہ باندھی نے وضو میں ان کے اوپر لوٹا گرا دیا. ان کا چہرہ لال ہو گیا. پہلے زمانے میں باندیاں ہوتی تھی، اب زمانہ نہیں ہے. اب غلام باندھی کی خریداری بین الاقوامی طور پر اسلامی شریعت کے اندر یہ ختم ہو گئی. تو فوراً ان کا چہرہ لال ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی. وہ حافظ قرآن تھی. اس نے کہا کہ بس کا زمین کتنے ہی مدینے شریف میں لڑائی ہو رہی ہو، کوئی آدمی آ کے کہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شریف ہو، فوراً دونوں ہفتے بھی چلے آتے. یہاں ذرا پڑھ کے دیکھ، جو صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسے پوچھیں گے. اور آج میرے قلب میں اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم عطا فرمایا جس سے بزرگوں کی اولاد کو کچھ مت کرو، اصلاح کی دعا تو کرو مگر غیبت مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے بھی ہم دیتا ہوں، ہم اپنے مقبول بندوں کی ضروریات کو انہی کے ساتھ ملا دیں گے جنت میں. لہذا بزرگوں کی اولاد کا ادب ہمیشہ بزرگوں نے کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 7ویں پشت کو تو یتیم بچوں کا دیوار گر رہی تھی اس کو اٹھا دیا. کانا ابوہما صالحا، وہ 7واں باپ تھا. تو جب اللہ تعالیٰ اتنا خیال کرتے ہیں اپنے پیاروں کے 7ویں پشت تک رحم کر رہے ہیں. اور حدیث قرآن پاک کی آیت ہے وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. ہم اپنے پیاروں کے ذریت اولاد کو ان کے ساتھ شامل کر دیں گے اور اپنے پیاروں کے اعمال میں کمی بھی نہیں کریں گے. تو جب ان کے پاس اللہ کے پیارے بندوں کے اور بزرگوں کی اولاد کے پاس ایک کارڈ ہے تو یہی سوچ لیا کرو کہ بھائی ان کے پاس ایک کارڈ ہے، ہمارے پاس وہ کارڈ نہیں. ایسی مکے شریف کے بارے میں شاہ بزری رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ مکے والوں کی غیبت مت کرو، آنکھ بند کر دو، ان کو مت دیکھو کہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ جب ان کو ہوش آئے گا 7 چکر طواف کریں گے، کعبہ ان کے پاس ہے. 7 چکر طواف کر کے ملتزم پر لپٹ کر اللہ سے معافی مانگیں گے. ظالم تو ہندوستان پاکستان کا رہنے والا اتنی جلدی کیسے جا سکتا ہے؟ کعبہ ہے تو یہ بات. اچھا پھر وہ اللہ کے پڑوسی ہیں، وہ اللہ کے ہر آدمی اپنے پڑوس کا خیال کرتا ہے یعنی تو اللہ تعالیٰ کے پڑوسی ہونے کا اور کعبہ شریف ان کے پاس منتظم ان کے پاس تو ان کے پاس یہ معمولی کارڈ ہے. اہل مدینہ کے پاس روزے مبارک کا قرب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگیوں کے سامنے صلاۃ و سلام ان کی دعائیں یہ ان کے پاس معمولی کارڈ ہے. زیادہ اہل حرم کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ حرمین شریفین کے باشندوں کو کچھ مت کہو، اگر تمہیں کچھ کہہ بھی دے تو برداشت کر لو، ان سے انتقام بھی نہ لو. میں نے صحیح روایت سے سنا ہے کہ کالی کالی عورتیں مسجد نبوی کے قریب انڈا بیچتی ہیں. کالی کالی عورتیں سودانی اور دور دور سے آتی ہیں، غریب بہت ہوتی ہے، انڈا بیچتی ہیں. ایک صاحب میرے شیخ مولانا شاہ اور صاحب دامت برکاتہم کے خاندان سے انڈا خریدا اور کئی دن تک خریدا. ایک دن خریدتے خریدتے ایک انڈا گندا نکل آیا، خراب تھا. اس دن اس سے انڈا خریدنا بند کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت غریب عورتیں ہیں، بہت دور سے آتی ہیں، ان کے انڈے خرید لیا کرو. اس دن سے بے ضرورت بھی انڈا خرید کے تقسیم کر دیا کرتے، بے ضرورت. بڑی مزدور جہاں فشانم نواز اس خبری پر جان بھی پیدا کر دیتے وہ تو کم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب. بڑی مزدور جہاں فشانم نواز اگر ہم جان بھی دے دیتے اس خوشخبری پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی اہل مدینہ کی. زیادہ دوستوں حرمین شریفین کے معاملے میں زبان بند رکھو، یہی کہہ دو کہ جیسے تم یہاں ناز کرتے ہو کہ ہمارے پاس ایک کارڈ ہے. بولیے لفظ اخباری ہے یا نہیں؟ 100 میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا. کارڈ کا لفظ آتا ہے کہ نہیں کبھی کبھی اخبارات میں
تو ان کے پاس بھی کارڈ ہے، اہل حرم ہے، اللہ کے پڑوسی ہونے کا کارڈ ہے ان کے پاس. اپنی خیر بناؤ. میرے شیخ یہی فرماتے تھے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، کہ ان کا کہیں کوئی بات ہوئی جا کے ان نظروں سے نپٹ گئے، رو لیا اللہ. ہر آدمی اپنے پڑوسیوں پر، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان پہاڑوں کو بھی کچھ مت کہو جو کعبہ شریف کی چاروں طرف ہیں کہ اللہ کے پڑوسی ہیں، اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جرمن، جاپان اور کشمیر کے پہاڑ سبزہ والے خوبصورت حسین درختوں کے وہاں کعبہ نہیں بنایا، چٹیل میں رکھا. کعبہ شریف کے چاروں طرف کے پہاڑ، مینا، مزدلفہ، عرفات کے تمام پہاڑوں کو چٹیل رکھا، ایک گھاس بھی نہیں اگنے دی، تاکہ میرا حاجی، میرا عاشق یہاں آئے تو گھاس لیٹ میں نہ جائے، گھاس ملا کر لیٹ نہ جائے. ہم تمہیں گھاس کھاتے رہے اپنے ملکوں میں، اب یہاں بھی آ کے گھاس لیٹ کھاؤ، کعبے سے چپتے رہو. تو اللہ تعالیٰ نے حسین مناظر وہاں نہیں پیدا کیے تاکہ میرے عاشق میرے ہی بن کے رہیں. یہ غیرت جمال خداوندی کا تقاضا تھا، ان پہاڑوں کو حسین نہ بنایا جائے. یہ غیرت جمال خداوندی کا تقاضا تھا کہ میرے علاوہ میرا حاجی کہیں مشغول نہ ہو جائے کیمرہ لے کر. نمبر 2 کہ اگر درخت ہوتے چاروں طرف تو صبح کے وقت میں یہ آکسیجن دیتے، شام کو کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے جو انتہائی مضر ہے صحت کے لیے. تو اللہ نے نہیں گوارا کیا کہ میرے عاشق صبح کو رہیں میرے پاس اور شام کو کاربن ڈائی آکسائڈ کے خوف سے مجھے چھوڑ کر بھاگ جائیں. اللہ نے اپنے عشق و محبت سے ہمیں ایسا چپٹایا کہ صبح بھی چپتے رہو، شام کو بھی چپتے رہو. ہم یہاں کاربن ڈائی آکسائڈ کا ذریعہ ہی نہیں رکھتے، ان کی پیداوار ختم کرتے ہیں. اور پھر بھی ہم ایسی طاقت رکھتے ہیں قدرتی آکسیجن سے کہ بڑے بڑے شام کے کافر ہمارے صحابہ کے مقابلے میں ٹک نہیں سکے. جہاں آکسیجن بہت تھی درختوں کی، قدرتی آکسیجن مکہ شریف میں بہت ہے، اور زمزم کے پانی میں طاقت اتنی اللہ نے رکھا. نمبر 3 کہ اگر سبزہ ہوتا تو جراثیم زیادہ پیدا ہوتے ہیں رطوبت میں. ڈاکٹروں کی تحقیق ہے نمی اور رطوبت میں جراثیم زیادہ پیدا ہوتے. حج کے زمانے میں جب 20 لاکھ قربانیاں ہوتی، 20 لاکھ حاجی کی وجہ سے، تو 20 لاکھ اجھڑیاں، اٹڑیاں وہیں سڑتی اور جراثیم پیدا ہوتے، کالرا پیدا ہوتا. جس حاجی کو جو کہیں گئے اور کہیں ایکسپورٹ ہو رہا ہے، ہٹ رہا ہے، بتائیے. تو اللہ تعالیٰ کی کرم ہے کہ مینا مزدلفہ کے پہاڑوں کو بالکل لوہا کالے کالے پہاڑ ہیں کہ جن پر 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ اٹلیاں ڈال دو. ہر پہاڑ اعلان کرتا ہے جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. ہر پہاڑ کیا اعلان کرتا ہے؟ جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. ساری اٹلیاں جل کے خاک ہو جاتی، ایک جراثیم پیدا نہیں ہونے پاتے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی صحت کا تحفظ کیا ہے. وہ لیلا نہیں ہے کہ مطلب پاگل ہو جائے، یہ وہ مولا ہے جو اپنے تمام عاشقوں کا 24 گھنٹے خیال رکھتا ہے. یہ کیا ہے صلہ عشق مدانی کا، یہ کہتا ہے ارے توبہ کہ عاشق روتے رہتے ہیں، سرم کچھ ہوتا رہتا ہے. یہ بین الاقوامی الو اور بین الاقوامی گدھے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگاتے ہیں. یہ اللہ کا حلم و کرم ہے، ورنہ جھوٹے برتتے ہیں. یہ آنکھیں اللہ نے اسی لیے دی ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ کیا کہوں مینا مزدلفہ کے پہاڑوں میں جو کا مزہ ہے. اللہ کے پڑوسی والذین اذا فعلوا فاحشۃ اور ظلموا انفسهم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندوں سے مخلوق کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے. یہاں فاحشہ سے مراد مخلوق کے حقوق میں کوتاہی ہو گئی. کسی کی غیبت کر دی، کسی کو گالی دے دیا، کسی کو ایک راپٹ مار دیا، چماٹ مار دیا. آج کل یہاں پاکستان کے زمانے میں چماٹ کہتے ہیں، ایک چماٹ ماروں گا. یہ لفظ میں نے یہی سنا ہے، یو پی میں نے نہیں سنا تھا چماٹ. تو جب کبھی مخلوق کے حقوق میں کوتاہی ہو جاتی ہے اذا فعلوا فاحشۃ اور ظلموا انفسهم یا اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہو جاتی ہے، نماز چھوڑ کوئی نافرمانی کر حرام لذت ایک لیا چوروں کی طرح نکلتی ہے،
اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسا ایمان یقین عطا فرمائے. دوستوں شرافت کا بھی تقاضا ہے. یہ ہم لمحے حیات اس خالق حیات پر فدا کرو جس نے ہمیں حیات دی, اور ایک لمحہ بھی خالق حیات کو ناراض نہ کرو. پھر واللہ کہتا ہوں ہماری حیات پر بے شمار حیات برستی رہے گی. شعر سنو اختر کا, زندگی پربہار ہوتی ہے کہو بھائی جب خدا پر نثار ہوتی ہے, جب خدا پر نثار ہوتی ہے. تو کیا کرتے ہیں جب ہمارے بندے مقبولین کا دیش ہے, یہ مقبولین کا شیوا ہے کہ جب ان سے ہم سے ہمارے مخلوق کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہو جاتی یا ہمارے حقوق میں اللہ کے حق میں یا دو ہی تو حق ہے, اللہ کا حق بندے کا حق. اس لیے میں کہتا ہوں 3 دفعہ اللہ شریف پڑھتے جو ہو صبح شام, اس کے لیے ثواب اللہ سے یہ کرو کہ اللہ میری تریا یہ جو سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھتے ہیں ہم لوگ نمازوں کے بعد, ان تسبیحات کے لیے نقطہ بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دو کہ اللہ میرے تسبیحات کو قبول فرما دے, اہل حقوق کو اس کا ثواب دے دے, اور قیامت کے دن راضی نامہ کرا دیجیے. یہی ثواب دے کر ہم سے جو کوتاہیاں ہوں گئی آپ کے مخلوق اور آپ کے بندوں کے معاملے میں, کسی کی غیبت کر دی, کسی کی سن لی, کیا مان دیا, پیٹ دیا, کچھ کر دیا, میری سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیحات قبول فرما کر اہل حقوق کو عطا فرما کر قیامت کے دن راضی نامہ کرانے کی کفالت قبول فرمائیے. کفالت, کفیل, یہ کفیل مانے کیا ہے جانتے ہو؟ کفیل بڑے ذات کو بنایا جاتا ہے, مثل فیل کا آپ تمثیلیہ لے لو. فیل مانے ہاتھی, فیل مانے کفیل میں شان فیل ہونی چاہیے. کفیل میں کیسی شان ہونی چاہیے؟ شان فیل. فیل مانے ہاتھی. بکری کو کفیل بناؤ گے, اپنی جگہ میں نہیں کرتی رہے تو تم دبا ہوتے رہو. یہ دعا یاد کر لو, اللہم اغفر لنا ذنوبنا, اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتکفل برضا خصومنا, وتکفل برضا خصومنا. یہ بخاری شریف کی شرح کی دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے جو تیرا حق ہے, مگر اپنے بندوں کے حق میں ہماری یہی تسبیحات وغیرہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ثواب دے کر ان سے راضی نامہ کرا دینا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان میں آتی ہے. وہ امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری فتح الباری میں کہ ان اللہ تعالیٰ اذا قبل توبتہ, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کا توبہ قبول کر لیتا ہے وہ رضی عنہ دہی اور اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے تو تکفل برضا خصومہ, خود اللہ اس کا حق ادا کرے گا. اگر اس کے پاس نیکی بھی نہ ہوگی تو اپنا اللہ اپنے گھر سے دے گا. جیسے بچہ پکڑا گیا اور اس کے تمام محلے والے لوگ پیٹ رہے, میرا روپیہ لے گیا, میرا بقایا ہے نہیں دیتا, تو ابا کو اس نے پیر پکڑ کے راضی کر دیا. تو ابا کہتا ہے بھائی دیکھو میرے بیٹے کو مت مارو, ہم سے لے لو. اول تو میں بیٹے سے پوچھتا ہوں تیرا بینک بیلنس ہے کچھ, تو بیٹا کہتا ہے کہاں بینک بیلنس ہے, ہم تو بالکل کنگال ہیں. تو پھر ابا کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے کو مت مارو, اس کے پاس اگر سے بینک میں کچھ نہیں ہے مگر میں دولت مند ہوں, ابا دولت مند ہے, میں اس کا ادا کروں گا, تو ہمارا ربا دولت مند ہے, رب العالمین ادا کریں گے اس کا. ذکر اللہ, جب ان سے خطا, اللہ والوں کی شان بتا رہا ہوں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ وظلموا انفسهم, اللہ والے وہ ہیں جن سے خطا کا صدور ہو جائے تو مست اور چرس کیے ہوئے نشے میں نہ رہیں, کیا حرام مزہ خود اٹھا, بلکہ خوف زدہ ہو گئے. ذکر اللہ, ان کو اللہ یاد آ جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ فوراً بس سبحان اللہ پڑھنے لگے. ذکر اللہ کی 5 تفسیر کی علامہ علوسی سید محمود بغدادی مفتی بغداد تفسیر المانی نے, جس کو میں نہیں عربی زبان میں نقل کروں گا میں ترجمے کے. تفسیر نمبر 1 یعنی گناہ ہونے کے بعد جو اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کے یاد کرنے کا 5 مفہوم ہے. مفاہیم 5 ہیں, مفاہیم 5, مفہوم کی جمع مفاہیم اور 5 مانے 5. نمبر 1 الذین والذین اذا فعلوا فاحشۃ وظلموا انفسهم ذکروا اللہ, وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. کیا مطلب؟ ذکروا عظمتہ ووعیدہ, اللہ کی عظمت کو یاد کرتے ہیں کہ جو شیروں کو پیدا کرتا ہے. ایک عالم نے بتایا کہ کلکتے کے چڑیا گھر میں نے چھاتے سے شیر کو کیوں کیا. چھاتا ہوتا ہے نا وہ بارش میں رکھتے ہیں, شیر راؤنڈ مار رہا تھا,
جیسے بڑا ڈاکٹر راؤنڈ مارتا ہے نا اسپتال میں، یہ شیر بھی راؤنڈ مارتا رہتا ہے. تو چھاتے سے چونک دیا، اسے ہال کرتے دونوں ہاتھ اٹھا کر تو کٹہرے پر آ گیا تو یہ بے ہوش ہو گئی. ایک مخلوق کا یہ حال. اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ کون برداشت کر سکتا؟ مگر اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں. اگر نہ بھی چاہتے ہیں تو بھی گردوں کو حکم دے دیا کہ پھر ہو جاؤ، رات کو خیریت سے لے کے صبح دونوں گردے بیکار. پھر دیکھو گے بدنظری کرے ملا کر یہ حسین تمہارے گردے ٹھیک کر دیں گے. کیوں کب تک اس طریقے سے حماقت کے سمندر میں ڈوبے رہو گے دوستوں؟ پہلی تفسیر اول کیا ہے؟ ذکروا عظمتہ ووعیدہ، اللہ کی عظمت کو اور اللہ کی وعید کو کہ پکڑو ان نالاقوں کو ڈالو جہنم میں. وعید کو یاد کرو کہ کہیں اللہ تعالیٰ سوال نہ کرو. نمبر ایک ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ ذکروا عظمت اللہ ہے ووعید اللہ، اللہ کی عظمت اللہ کی وعید کو یاد کرتے ہیں. نمبر دو ذکروا سوالہ، ذکروا العرض علیہ تعالیٰ شانہ، اپنی پیشی کو یاد کرتے ہیں کہ خدا کے سامنے پیش ہونا. پیشی لوگ کہتے ہیں نا عدالت میں پیشی ہے، اللہ کی عدالت میں پیشی ہوگی. سوال ہوگا کہ آنکھیں کہاں استعمال کی. ذکر العرض، پیشی کو یاد، عرض مانے پیش ہونا. ذکر العرض علیہ تعالیٰ شانہ، اللہ تعالیٰ کے حضور میں عدالت میں پیش ہونے کو یاد کرتے ہیں کہ کیا ہوا، کیا جواب ہوگا، شرما جاتا. نمبر تین ذکروا سوالہ بذمہ یوم القیامہ، اللہ کے سوال کو یاد کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ایک ایک عمل اور گناہ کا سوال ہوگا کہ تم نے کیوں یہ حرکت کی. تین مفاہیم ہو گئے. تین. نمبر چار ذکروا جلالہ فہاسوا، اللہ کی عظمت اور جلال کو یاد کر کے خوف کانپنے رکھتے ہیں، چیخ نکل جاتی، آہ و فغاں کرتے ہیں، جگر کا خون اپنی آنکھوں سے گرا دیتے ہیں. میرا ایک شعر یاد آیا بہت پرانا، زمین سجدہ پر ان کی نگاہ کا عالم، زمین سجدہ پر ان کی نگاہ کا عالم، برس گیا جو برسنا تھا میرا خون جگر، برس گیا جو برسنا تھا میرا خون جگر. مولانا نورمی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، گنہگاروں کے آنسوؤں کو پانی مت سمجھو، یہ جگر کا خون ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کے آنسوؤں کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرے گا. یہ آنسو پانی نہیں ہے، یہ جگر کا خون ہے، خدا سے پانی ہو گیا ہے، خوف خدا سے پانی ہوا ہے. ذکر جلالہ فہاسوا، چار تفسیر ہو گئے نا. اور پانچویں تفسیر کیا ہے؟ ذکر جمالہ فاستحیوا، اللہ کے جمال کو یاد کرتے ہیں کہ کتنا پیارا اللہ ہے، کتنا پیارا اللہ ہے. سارے عالم کے حسینوں کو نمک دیتا ہے، پھر وہ کیسا ہوگا؟ بے عیب حسین مولا کو چھوڑ کر عیبداروں کے چکر میں پھرتے ہو، فرش فلور سے گدھے کی طرح فرش فلور کو دیکھ کر پھر ان کے پیشاب پیخانے کے مقامات میں نیند اور وضو سے حرام شرور اور حرام سرور حاصل کرنے کے چکر میں بتاؤ جتنے لیلا کے عاشق ہیں ان کا حشر دیکھو. واللہ ان کا حشر اتنا برا ہے، دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل، اور مولا سے بھی محروم ہو گئے. کیونکہ دل ایک ہے، یا تو مولا پر فدا ہوگا یا لیلا پر. دل ایک ہے، دل دو نہیں ہے. یا تو تم ان لیلاؤں کو دے دو اور یہ ذلیل آخرت برباد کر لو، اور صحت بھی خراب ہو جائے گی، صحت بھی خراب ہو جائے گی. اور متقی آدمی کی تندرستی بھی اچھی رہتی ہے. جتنے متقی ہیں ان کی صحت تقویٰ کی برکت سے صحیح رہتی ہے اور سکھ بھری زندگی گزارتے ہیں. اور لیلا والے دکھ بھری زندگی گزارتے ہیں، مولا والے سکھ بھری. ارے کیا رس بھری ہے، دیکھو کتنی زبردست نعمت کی طرف ذہن ہے کہ سکھ بھری زندگی گزارتا ہے جو اللہ پر مرتا ہے. اور مولا کے عاشقوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں اور لیلا کے عاشقوں کی کھوپڑی پر جوتے مارے جاتے ہیں جب گرفتار ہوتے ہیں. دل میں چین نہیں ہے. اور سن لو اختر کا پرانا شعر، دنیا مجاز کے عاشقوں کا، لیلاؤں کے عاشقوں کی دل میں ہر وقت بے چینی کیوں ہے؟ ہتھوڑے دل پہ ہے، مغز دماغ میں کھوٹے. میں نے پوچھا ایک عاشق مجاز سے کہ تم دواخانے میں میرے کیوں آئے؟ پر چین نہیں، ہر وقت حسینوں کا یاد آ رہی، نیند نہیں آ رہی. میں نے کہا ویلیم 5 کھائی؟ کہا 5 تو کھائی، اب 10 بھی کھانا ہوں کچھ اثر نہیں. اب گفتگو بندر جانے کی تیاری کر رہا ہوں، پاگل ہونے والا ہوں.
میں نے پوچھا کیا لگتا ہے؟ دل ہر وقت بے چین رہتا ہے اور مغز میں جیسے کوئی ہتھوڑا مارتا رہتا ہے. میں نے کہا مولا کو یاد کرتے تو تمہارا عالم کچھ اور ہوتا. پھر میں نے اس کے ہاتھ پر ایک شعر کہا تھا، ہتھوڑے دل میں ہیں مغز دماغ میں کھوٹے، ہتھوڑے دل میں ہیں مغز دماغ میں کھوٹے. دیکھو ایسے کرتا ہوں، جب کھوٹے کہتا ہوں تو ہاتھ سے کھوٹا ٹھونکتا ہوں. ہتھوڑے دل میں ہیں مغز دماغ میں کھوٹے، بتاؤ عشق مزاجی کے مزے کیا لوٹے. کتنے عشق مزاج والے اس فقیر کے پاس میری خانقاہ میں آ کر عشق لیلا سے نجات پا کر عشق مولا سے آج جنت کی زندگی مثل جنت کی زندگی گزار رہے ہیں. اس مجمع میں بھی موجود ہے الحمدللہ. جب آئے تھے داڑھی بھی نہیں، ہر وقت ٹیڈیوں نے ان کو موتیا نمبر 1 بنا رکھا تھا. آنکھوں میں پانی کالا ہوتا ہے، موتیا کی بیماری ہوتی ہے. بتا دوں گا پھر تنہائی میں، موتیا کی بیماری سے کالا پانی آ جاتا ہے، آپریشن اس کا خان ہوتا ہے. ذکر اللہ تو معلوم ہوا کہ مقبول اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو 5 تفسیروں کے ساتھ خدا یاد آئے. سمجھ رہے ہو کیا؟ 5 اللہ کی عظمت سے دل گھبرا گئے، رونے لگے. استغفار توبہ فاستغفروا لذنوبہم، اور اس 5 تفسیروں کا حق آخری یہ ہے کہ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق ہو جائے. وَمَن یغفر الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ساری دنیا تم کو معاف کر دے، میں نہ معاف کروں تو تمہیں معافی کچھ نہیں. بتاؤ شیر ناراض ہے، 1 لاکھ بندر جنگل کے کہتے ہیں معاف کر دیا بابا کچھ خیال مت کرو خیر راغلے. لیکن وہ کہتا ہے کہ بندروں 1 لاکھ تمہاری معافی سے کیا، وہ شیر مجھ سے ناراض ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یغفر الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اگر اللہ کے سوا تمہیں کون معاف کر سکتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور نہیں اصرار کرتے گناہ پر جبکہ وہ اپنے گناہوں کے انجام اور برائیوں کو جانتے بھی ہیں. اصرار کی 2 قسمیں ہیں، اصرار شرعی، اصرار لغوی. اصرار لغوی یہ ہے کہ ایک گناہ کو 3 دفعے کر لو، اصرار لغوی ہو گیا. مگر اصرار شرعی کیا ہے؟ شریعت میں اصرار اس کو کہتے ہیں الاقامۃ علی القبیح بدون استغفار و توبہ، برائی اور گناہ پر قائم رہے اور استغفار و توبہ نہ کرے. اگر استغفار و توبہ کر لیا تو اصرار نہیں ہے شریعت میں. یہ اردو والی اصرار اور ہے اور شریعت کی اصرار اور ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 70 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ گئی اور اس رو کے اللہ سے معافی مانگ لیا تو اصرار کرنے والوں میں نہیں. بولو آدھا سب نے مرتب، اگر ایک دن میں 70 دفعہ کی تو توبہ ٹوٹ جائے. اور یہ 70 بھی 70 ہی نہیں ہے، یہ ذاتی کے لیے. ولم یصروا علی ما فعلوا، کتنی رحمت چاہتے ہو. وہم یعلمون، میں نے اس آیت میں سوچا کہ کون ایسا ظالم ہے جو گناہ کرتے ہوئے اس کو نہیں بنا ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں. پھر میں نے روحانی تفسیر دیکھی کہ یہاں علم تو ہے مگر کس چیز کا علم ہے؟ وہم یعلمون فعلہم، جو اپنی عمل کی برائی کو سمجھتے ہیں کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے. اور یہ حال حضور حال کے لیے حال ہمیشہ حضور حال کے لیے عموماً قید ہوتا ہے. جیسے جعلی زید راکبا، زید پیدل نہیں آیا، سواری سے آیا، یہاں اس کے لیے حال قید ہے. لیکن یہاں جو حال ہے علامہ روسی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ حال قید نہیں علت ہے کہ اس لیے اصرار سے بچتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال کے نتیجے سے باخبر رہتے ہیں کہ گناہگار زندگی اچھی زندگی نہیں ہے. اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم، اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. کیا مطلب کہ وہ ولم یصروا، وہ اصرار اس لیے نہیں کرتے. آگے حال قید نہیں ہے، علت کے بدلے میں اللہ نے
فإن الحال قد يجيء في مارد التعلیم. اللہ علوسی لکھتے ہیں کبھی حال عربی گرامر میں مورد تعلیم میں آتا ہے، علت بیان کرتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ علت بیان کرتی کہ میرے مقبول بندے گناہوں پر قائم نہیں رہتے، جانتے ہیں کہ گناہ سے میں اپنے مولا سے دور رہا اور اللہ کی دوری پر ان کو صبر نہیں آتا، اتنے زیادہ مقرب قرب کا مزہ تک لیتے ہیں تو دوری کی تلخی ان سے برداشت نہیں ہوتی. لہذا اس علت کی وجہ سے کہ وہ یعلمون اعلیٰ وہ یعلمون قوم فعلہم، وہ اپنے برائیوں اور گناہوں کے انجام پر نظر کرتے ہیں، اس لیے وہ اسرار سے بچتے ہیں. اب ایک بات آخر میں کہتا ہوں کہ جو اللہ کے دوستوں سے کے ساتھ رہے گا، جو اللہ کے دوستوں کے ساتھ رہے گا وہ اللہ کا دوست بن جائے گا. جو دیسی عام لنگڑے عام کی قلم کھائے گا وہ دیسی عام لنگڑا عام بن جائے گا، اور ایسا عمدہ لنگڑا عام بنے گا وہ دیسی عام کہ اس کے طبقے میں سارے جلد و پیش کے دیسی عام جو اس سے قلم لیں گے وہ بھی لنگڑے عام بن جائیں گے. دیسی عام لنگڑا عام ایسا نہیں بنتا کہ بس لنگڑا عام بن گیا، لیکن اس میں نفع متعدی کی شان نہیں ہے، خالی جو خود اچھا رہتا ہے دوسروں کو اچھا نہیں کر سکتا. یہ صحیح معنوں میں قلم نہیں ہے. اصلی قلم یہ ہے کہ دیسی عام اس درجے کا لنگڑا عام بن جائے، اس کے پاس جو دیسی عام آ جائے وہ بھی لنگڑا عام بن جائے. ولی اللہ اصل میں وہی ہے جس کی صحبت میں جو بیٹھ جائے وہ بھی ولی بنا لے، ولی بھی ہو ولی ساز بھی ہو، سب ولی کامل ہے. اگر ولی بن گیا اگر ولی بنا نہیں سکتا تو یہ ناقص ولی اللہ ہے، کامل نہیں. کامل ولی اللہ وہی ہے جو ولی شادی بھی جانتے ہیں، خود ولی ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھے تو ولی شادی بھی جانتے ہیں. لیکن صحبت کی تو کس نے یاد رکھنا. لوگ کہتے سارے اتنے دن سے بزرگوں کے پاس ہیں، یہ ابھی تک ولی نہیں ہوئے، ابھی تک بھی ان کا وہی حال ہے. نظر بازی میں چوکتے نہیں، خلاف شرع شیخ چوکتا بھی نہیں، اندھیرے اجالے مگر چوکتا بھی نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحبت یافتہ تو ہے، فیض یافتہ نہیں ہے. یہ بدپرہیزی میں مبتلا ہے. صحبت یافتہ کے ساتھ فیض یافتہ بھی ہونا چاہیے. سمجھ گئے؟ جیسے دیسی عام لنگڑے عام کے ساتھ ہے مگر پٹی ڈھیلی ہے. لنگڑے عام کی خاصیت اس میں گھس نہیں رہی ہے، تعلق ڈھیلا پن ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دیسی عام صحبت یافتہ تو ہے، فیض یافتہ نہیں ہے. بعض لوگ اپنے شیخ سے تعلق ڈھیلا رکھتے ہیں. خدمت خالی کافی نہیں ہے پیر دبانا، یہ بھی بتا رہا ہوں. بعض لوگوں کے لیے پیر دبانا مضر ہو رہا ہے کہ سمجھتے پیر دبا کے بس ولی اللہ ہو گئے، ولایت اور دوستی اور تقویٰ اور بزرگی تو میری ٹھیکے داری میں آ گئی. یاد رکھو پیر دبانے سے ولی اللہ نہیں ہوتا شیخ کے، جب تک تقویٰ نہ اختیار کرے. بعض بزرگوں نے کبھی پیر نہیں دبایا. حکیم محمد تھانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پیر نہیں دبایا، لیکن مجدد ہوئے ولی اللہ ہوئے. نہیں بتاؤ ایسے ولی ڈر ولی فاض تھے، کتنے علماء ان سے ولی اللہ، کتنے عوام ولی اللہ ہو گئے. اس لیے دوستوں پیر دبانے کو میں منع نہیں کر رہا ہوں، مگر نفس کو تو دباؤ. ظالم کو پیر تو دبا رہے ہو، نفس تمہیں دبا رہا ہے. شیخ کا تو پیر دبا رہے ہو، نفس تمہیں دبائے ہوئے دبوچے جنگلی سور کی طرح اپنے منہ میں تمہیں چبا رہا. اس لیے یاد رکھو چاہے پیر نہ دباؤ مگر اللہ کے نام پر اللہ والوں سے اللہ کو حاصل کرو. میرے شیخ سے عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس نے امرود والوں سے امرود نہ لیا، جس نے مٹھائی والوں سے مٹھائی نہ لیا. سنو میرے ساتھ ادھر مت لکھو، اس وقت منع کیا ہی نہیں تم کو، دل میں ٹیپ کرو. لکھنے سے ولی اللہ نہیں ہوتا. بہت سے صحابہ جنہوں نے لکھنا نہیں جانتے ولی اللہ ہوئے تھے نہیں. بتاؤ میرے شیخ فرماتے تھے دل میں نوٹ کرو. شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ جس نے امرود والے سے امرود نہ لیا، جس نے مٹھائی والے سے مٹھائی نہ لیا، جس نے کباب والے سے کباب نہ لیا. اس ظالم نے نہ امرود والے کا حق ادا کیا، نہ مٹھائی والے کا حق ادا کیا، نہ کباب والے کا حق ادا کیا. اسی طرح جس نے اللہ والے سے اللہ کو نہ حاصل کیا، تقویٰ نہ حاصل کیا، گناہوں سے حفاظت پر جان کی بازی نہ لگائی، لومڑی کی طرح مخنث کی طرح ہجڑے کی طرح زندگی گزارتا رہا، وہ اللہ اس شخص نے اس اللہ والے کی نہ قدری کی، بالکل قدر نہیں کی، مقدمہ اس کی گردن پر چل جائے گا. اتنے دن تک تم میرے اللہ میرے مقبول بندوں کے ساتھ تھے، تم نے ہمیں نہیں حاصل کیا. سمجھ گئے؟ یہ میرے شیخ کے درد دل کی آواز
کہ جس نے اللہ والوں سے اللہ کو حاصل نہیں کیا اس نے صلی اللہ علیہ کی قدر نہیں. بس یہ آخری بات کہہ دیا, اس کو نوٹ کر دیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. طارق لیفٹیننٹ کہہ رہا ہے کہ واقعہ پورا نہیں ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یعنی پوتے, حضرت کا بھی نام حضرت علی, پہلا طریقہ زمانے میں ہی تھا, تو ان کے اوپر لوٹا گر گیا تھا خادم سے. اب یہ سوچا خادم کا بیان کروں گا. سمجھا آج کل کے مریضوں کا حال یہی ہے کہ خادمہ کے خادم سے لوٹا گر گیا. وہ حافظ قرآن, اس نے 3 آیت تلاوت کی. والکاظمین الغیظ, اللہ کے خاص بندے کو غصہ پی جاتے ہیں. آپ نے فرمایا قسم تو غیظی, میں نے غصہ پی لیا. کچھ والعافین عن الناس, اور بندوں کی خطائیں معاف کرتے ہیں. قد عفوت ان کی, میں نے ان کے اس کے تیری خطا معاف کر دی. آپ ذہن میں کیا ہے, واللہ یحب المحسنین, پڑھاؤ کہا جاؤ تجھے آزاد بھی کر دیا. لہٰذا جب کسی سے کوئی اذیت پہنچ جائے, غصہ میں کوئی تکلیف دے دو, تو پہلے غصہ پی جاؤ, پھر اس کی خطا معاف کر دو, پھر 5 روپیہ اسے ہدیہ بھی دے دو, جائے میں ڈنڈا بھی پی لے, میرے ڈنڈے کو معاف کر دے, تاکہ تینوں آیت پر عمل ہو جائے. غصہ پی لینا, خطا معاف کر دینا, اور کچھ احسان کر دینا. یہ تفسیر کی علامہ آلوسی نے تفسیر رحمانی میں. دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اور سب سے پہلے اکثر آپ کی دعاؤں کا خواہش مند گزارش کرنے والا ہے. میں بھی اللہ کے فضل و توفیق کا محتاج ہوں. اگر خدا مدد نہ کرے تو مقرر کی بھی خیریت نہیں. سن لو اس کو. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل, اس کی رحمت, اس کی مشیت شامل حال نہ ہو تو مقرر کی تقریریں کتنی ہی مؤثر ہو. وہ بھی محتاج ہے ہر لمحے حیات. اے خدا اکثر کی حساس آپ کی فضل, آپ کی رحمت, آپ کی مشیت کے محتاج, اور اپنے احباب کی دعاؤں کا سے بھی خواہش مند, اور شیخ کی دعاؤں کو میں حضرت شیخ کو خط لکھتا ہوں کہ میرے شیخ شاہ عبدالحق صاحب مرشد دامت برکاتہم, میرا بال بال, میرا ہر لمحے حیات آپ کی دعاؤں کی محتاج ہے. برکاتہم, میرا بال بال, میرا ہر لمحے حیات آپ کی دعاؤں کی محتاج ہے. برکاتہم, میرا بال بال, میرا ہر لمحے حیات آپ کی دعاؤں کی محتاج ہے. برکاتہم, میرا بال بال, میرا ہر لمحے حیات آپ کی دعاؤں کی محتاج ہے.